مجھے جوائن کیا ہے محمد امان اللہ صاحب جو کہ سی ای او ہیں سیلوی اسٹیٹ کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی 27 رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور بہت مہربانی. بالکل جی. محمد امان اللہ سیلوی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پیغام یا کچھ آپ نے کمی دیکھی ہو یا کوئی چیز آپ فیل کر رہے ہو, کیونکہ 27 رمضان مبارک ہے, پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. جی, سب سے پہلے تو کراچی کی جو عوام ہے رمضان میں الحمدللہ بہت اچھے اعمال کرتی ہے جو دیکھنے کو ملتے ہیں. نمازیں باقاعدگی سے پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے, غریبوں کا خیال کرتی ہے, صدقات خیرات کرتی ہے. یہ اس بات کی اس تائید ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں, میں کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کراچی کا ذکر کروں گا, ویسے تو آل اوور پاکستان ہی لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ بات ہے کہ رمضان میں لوگ خیرات اور صدقات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کمی محسوس کی جا رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, ہماری این جی اوز کتنا خوبصورت کام صدقہ خیرات اور ان چیزوں میں کر رہی ہوتی ہیں. میں این جی اوز کے نام بھی باقاعدہ لینا چاہوں گا, جیسے سیلانی ویلفیئر ہو گیا, جے ڈی سی ہو گیا, اور بھی دیگر تنظیمات ہیں جو لوگوں کو سحری کروا رہی ہوتی ہیں, افطار کروا رہی ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں. مگر جہاں فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ اپنے پلیٹ فارم پہ اس کے حوالے سے نہ بولتی ہیں نہ بات کرتی ہیں, اور کبھی ایک پوسٹ بھی نہیں دیکھی. تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. نہ صرف پاکستانی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے سمجھے مردہ ہو چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیوں بولے گا؟ مسلمان جب ہم خود نہیں بولیں گے تو وہ کیوں بولے گا؟ امان اللہ صاحب, آپ سے اب جس طریقے سے سر نے بتایا کہ ہم کیسے پانی ریسورسز کو, یعنی وضو کے پانی کو, اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا, اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے, لیکن کتنا اچھا یوٹیلائز کیا انہوں نے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ کو رن کر رہے ہیں, ایک بزنس کو اون کر رہے ہیں, یعنی کنسٹرکشن بزنس ہو یا جو بھی. مجھے یہ بتائیں کہ ہر کوئی آتا ہے, میں نے یہاں پر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کالونی آباد کر دی, یہاں پہ ایک فیز آباد کر دیا. کیا ایسا بھی کوئی فیز آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آسان اقساط پر ان لوگوں کے لیے ہو جو کہ کرائے سے تنگ ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اماؤنٹ وہ پے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا گھر اپنا ہو جائے, یعنی قسطوں پر؟ میرے پاس قسطوں پہ ہماری ٹیم جو ڈیل کر رہی ہے, ملی ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 7 جی ایف ایس کا پروجیکٹ ہے, اور بحریہ ٹاؤن کے بالکل اپوزٹ میں ہے. ٹھیک ہے. 65 ایکڑز پر ہے, 5 سالہ پلان پر ہے. ٹھیک ہے. 80 گز کا پلاٹ جو ہے 6 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ کے بعد 29 لاکھ روپے کا ہم دے رہے ہیں, جس کی 3 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. 5 سال کا پلان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 120 گز کا جو پلاٹ ہے 39 لاکھ روپیز کا, 5 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. یہ بھی 5 سال کا پلان ہے. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے جو بھی کسٹمر ہوگا ہم اس کو کسٹمائز شیڈیول تیار کر دیں گے, مطلب کسٹمر کے حساب سے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہمارے پاس ڈیل موجود ہے, اور یہ بہت ہی فرینڈلی ڈیل ہے کہ آپ ایزیلی اپنی پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ڈیل موجود ہے جس میں صرف 2 لاکھ روپے سے بکنگ ہے, 11 لاکھ روپے کی شاپ ہے, یہ کمرشل پروجیکٹ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ فرسٹ فلور کی جو شاپ ہے 6 لاکھ روپے کی شاپ ہے, 2 لاکھ روپے سے بکنگ ہے. یہ بھی 5 سال کا پلان ہے. زبردست. ٹھیک ہے. چھوٹی شاپس ہیں, کمرشل شاپس ہیں. اس کے علاوہ اپارٹمنٹس بھی جو ہیں 5 سال کے پلان کے لیے ہمارے پاس میسر ہیں, جو کہ 1 بیڈ لانچ کا 2 سے 3 لاکھ روپے سے بھی آپ بکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈسکاؤنٹڈ پرائز ہے 30 لاکھ روپیز ہے, 5 سال کے شیڈیول پہ یہ بھی مل سکتا ہے. یہ پرائزز پھر جیسے جیسے ایریا بڑھتا ہے پرائزز جو ہے 50 لاکھ اور 55 لاکھ تک بھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی 70% بلڈ اپ ہو چکا ہے, جس میں ہمارے پاس اسٹرکچر بھی ریڈی ہے اور اس کا کنسٹرکشن میں پلسٹر تک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. گراؤنڈ بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 7 کا پروجیکٹ ہے, 1040 گز پر ہے تقریباً. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس 1.5 سال کے اندر ہم پوزیشن دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور 3 سال کا اس کا شیڈیول ہے. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جو ہے تقریباً 45 لاکھ سے لے کے 65 لاکھ تک. اچھا, مجھے بتائیں اگر میں نے 45 لاکھ والا پلاٹ بک کروایا, ٹھیک ہے, اب سر آپ کے پاس آتے ہیں, سر کے پاس اگر پیسے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں, ہم دونوں دوست ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر یہ 35 لاکھ والا آپ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی کیونکہ انہوں نے تو کیش آپ کو پیسے دے دیے, لیکن اگر میں وہ انسٹالمنٹ پہ لیتا ہوں تو وہ 35 ہی رہے گا یا 35 کا وہ پلس ہو جائے گا, یعنی اوپر چارج ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جو انسٹالمنٹ کی ایک دفعہ بکنگ ہو گئی نا تو وہ تو شیڈیول تیار ہو گیا. آپ نے 5 سال میں اس کی انسٹالمنٹس ادا کرنی ہے, یا 3 سال کا شیڈیول تو 3 سال میں آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے. تو جو ایک دفعہ قیمت طے ہوگی, جو آپ کی فائل پہ قیمت لگ گئی, وہ 5 سال کے لیے وہی قیمت ہے. نہیں, میں فائل بناتے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے خان صاحب ہیں
وہ اگر آتے ہیں کہ محمد امان خان صاحب کے وہ آتے ہیں ان کے پاس 35 لاکھ کیش ہے, انہوں نے تو کیش پہ فائل بنوا لی, لیکن میں اگر آتا ہوں کہ مجھے انسٹالمنٹ پہ دینا ہے تو اس وقت فائل بنتے وقت بھی وہ 35 لاکھ ہی رہے گا انسٹالمنٹ پر, یا وہ 37-38 پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں ہمیشہ جو کیش ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیش پہ جو 10% ڈسکاؤنٹ 100% یہ تو ملے گا آپ کو, 10% ڈسکاؤنٹ پر ڈیل ملے گا. سپوز 50 لاکھ روپے کی ہم انسٹالمنٹ میں چیز دے رہے ہیں تو 45 لاکھ روپے کی وہ سوری انسٹالمنٹ میں اگر 50 لاکھ کی ہے تو 45 لاکھ روپے کی وہ آپ کو کیش میں ملے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں سی ای او صاحب کی طرف جن کا موبائل نمبر سوری واٹس ایپ نمبر موبائل نمبر سیم ہے 0315111118. آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کی اسٹیٹ کو جوائن کرنا چاہتا ہے جاب کے لیے تو کیا وہ بھی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. میں 3 جگہ آفیسز رن کر رہا ہوں اور مجھے پروفیشنل ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ ان کو سیلری پلس کمیشن پہ وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سیلری پیسے ملے گی؟ بالکل ملے گی. جوائن کرنا مارننگ شو کے بعد میں آپ کو جوائن کر لیا. بالکل آپ جوائن کر لیں, مگر سیلری اسی بندے کو ملتی ہے جو کام کر کے دکھائے. میں چینل پہ کام کروں گا. جی آپ کی میں نے نمبر صحیح بولا؟ بالکل نمبر صحیح بولا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل بالکل, ہمارے پاس ہے 4 منٹ. میں یہ بات کرنا چاہوں گا, جلدی بات ختم کروں گا. بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نا لگژریس لائف کو نا حال میں جیتے ہیں. سپوز وہ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں 80,000, تو میاں بیوی 2 بچے وہ 80,000 کرایہ کو افورڈ کر لیں گے, وہ تھوڑی سی تنگی کی طرف نہیں جائے گی. میری ایسے لوگوں کو سجیشن ہے کہ وہ میاں بیوی 2 بچے ہیں تو وہ 30,000 کرایہ میں بھی رہ سکتے ہیں. بھائی کراچی میں رہتے ہوئے جو بندہ 25,000 میں رہیں, بچے چھوٹے ہیں, مستقبل بنائے ان کا اپنے لیے بھی قوم کے لیے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں کراچی میں جو اس وقت ہے نا 4.5 کروڑ کی آبادی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ 600 لوگ ایسے ہیں جو ہجرت کر کے کراچی میں روزگار کے لیے آتے ہیں اور پھر یہیں پہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کو اپنے گھروں کی ضرورت ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, 50% سے زیادہ لوگ جو اس وقت ہے وہ رینٹ پہ رہتے ہیں. اسی کے ساتھ امان اللہ سیالوی صاحب کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پلانز ہے اس میں کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ آپ کے پاس مکمل تیار اپارٹمنٹ ہو, آپ اس کی 50% پیمنٹ کریں اور پھر رہتے ہوئے کرایہ ادا کریں کہ آخر میں آپ کا اپارٹمنٹ اپنا ہو جائے؟ بالکل ایسے اپارٹمنٹ میرے پاس ہماری ٹیم کے پاس موجود ہیں اور الحمدللہ تقریباً اس میں جو ہے ہمارے پاس 45-50 لاکھ روپیز سے سٹارٹ ہے پرائزز اور 65 لاکھ روپیز تک ہیں. یہ تیار اپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, تیار اپارٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 70% ریڈی اپارٹمنٹس ہیں اور 1.5 سال کے اندر پوزیشن مل جائے گا. 3 سال کے شیڈیول پہ کسٹمائز ہو سکتا ہے پلان. کچھ ایسا پلان نہیں ہے آپ کے پاس کہ جیسے یہ گھر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے, بس آپ آئیں 50 یا 60% پے کریں اور پھر باقی جو 40% ہے وہ کرایہ دیتے رہتے ہوئے, کیونکہ اگر ایک بندہ اپنے کرائے کو بھی مینج کر رہا ہے اور وہ پھر قسط مینج نہیں کر سکتا, تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کے پاس کہ بالکل ریڈی ہے, ریڈی ٹو موو ہے, آپ نے جیسے فرض کریں 100 روپے کا ہے, 50 روپے یا 60 روپے آپ نے ادا کیا, آپ اپنا سامان لے کے ٹرانسفر ہو جائے, 40 روپے آپ رہتے ہوئے دیں. بالکل ڈی ایچ اے میں ہمارے پاس اپارٹمنٹس ایسے موجود ہیں جس میں 50% کی پیمنٹ پہ آپ کو ہم پوزیشن دے دیں گے اور اس کے بعد رہتے ہوئے آپ ادا کریں. اچھا, اس میں تقریباً 6 مہینے سے سال کا شیڈیول تیار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں, گھر ہمیشہ جو بھی ریڈی ہوتا ہے وہ تو کیش پہ ہی اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے. جو خریدار ہوتے ہیں وہ ریڈی ٹو موو گھر میں بہت ایزیلی شفٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ گاہک ہوتے ہیں خریداری کے لیے. تو زیادہ تر جو بھی گھر ہوتے ہیں وہ 100% کیش پہ ہی ہوتے ہیں, فوری پیمنٹ کریں اور آپ شفٹ ہو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 50% پہ اگر رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, سپوز ایک چیز 1 کروڑ روپے کی ہے تو اس کی پرائز 1 کروڑ 20-25-30 لاکھ روپے ہو جائے گی, تو پرائز بھی ویری کر جائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یکمشت پیمنٹ کر کے اپنے گھر کے مالک بن جائیں. اور ایسے الحمدللہ ہمارے پاس گھر اویلیبل ہیں, ریڈی ٹو موو اور لیز گھر اویلیبل ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ 180 گز کا اس کا گھر ہو, 1 یونٹ ہو, تو کم سے کم اس کو کتنے میں ملے گا بنایا جو کیش آن پیمنٹ ہے؟ کیش آن پیمنٹ اگر ملیر کے ایریا کی بات کی جائے تو ملیر کے جو ایریا ہے یہاں پر ان کیش اگر کسی کے پاس اویلیبل ہے تو 2 کروڑ 2.5 کروڑ اور یہ 3 کروڑ تک کی اماؤنٹ ہوتی ہے. کیونکہ
ملیر کینٹ اور ایئرپورٹ کے بالکل مڈ کا جو ایریا ہے اس کی پرائزز بہت زیادہ ہائی ہیں کیونکہ گھور کمپلیکس بھی یہیں پہ بن رہا ہے اور جو مین لیاقت علی خان روڈ ہے یہاں پہ تقریباً 80 to 90% جو پاکستان میں بینکس کام کر رہے ہیں وہ بینکس اویلیبل ہیں اور اس کو منی طارق روڈ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایسی بھی جگہ اویلیبل ہیں. اچھا آپ کے چینل کے دوستوں سے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے پاس میمن گوٹ میں جو ملیر ایکسپریس وے انٹرچینجز بنے ہیں اس وقت قیوم آباد سے لے کے شاہ فیصل کالونی تک 9 کلومیٹر کی لین تیار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے بھی انٹرچینجز ہیں, آگے قائد آباد انٹرچینج ہے, اس کے بعد جو ہے میمن گوٹ کا انٹرچینج ہے جو کہ 70% ریڈی ہو چکا ہے. تو وہاں پر ہمارے پاس انسٹالمنٹ پہ جی ایف ایس کے روئے روا جناب عرفان واحد صاحب نے بہت ایزی شیڈیول پہ لوگوں کے لیے وہاں پہ ہمارے تھرو جو ہے پلاٹ جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے اینڈ یوزرز کے لیے کہ وہ اپنے پلاٹ لے کے اور اس میں اپنی انسٹالمنٹس ادا کر کے اور باقاعدہ طور پہ رہائش اختیار کر سکے. اچھا صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بکنگ کرواتے ہیں اور 50% کی ادائیگی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے انسٹالمنٹس ادا نہیں کرتے. تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ باقاعدہ طور پہ انسٹالمنٹس ادا کریں, اپنا پلان کمپلیٹ کریں, اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے چارجز ادا کریں اور اپنے پلاٹ کے مالک بنیں. کیونکہ جو ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں انسٹالمنٹ پلان پہ پلاٹس آس پاس کی سوسائٹیز میں وہی پلاٹس کیش پہ اس سے زیادہ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب 5 سال کے بعد وہ اپنی زمین کے مالک بنتے ہیں تو پھر دعائیں دیتے ہیں. ملیر ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 میں ہمارے پاس ایسے بہت سے پلاٹس ہیں جنہوں نے لوگوں نے مکان لے کے اس میں ابھی رہائش پذیر ہیں اور جن لوگوں نے کسی کی باتوں میں آ کے سیل آؤٹ کر دی ہے آج وہ افسوس کرتے ہیں. تو جو بھی انسٹالمنٹس میں ہمارے تھرو بکنگز کروائیں تو اس کو پلان کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہمیں دعائیں کا موقع بھی دیں. تو یہ ضروری بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو انسٹالمنٹس میں پلاٹس لیتے ہیں وہ اپنے اینڈ تک جائیں. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ نمبر آپ ریپیٹ کریں پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا نمبر میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی آپ بولیں. کیمرہ آپ کے سامنے یہ والا 0315 111 111 0332 111 0332 3320972 یہ 3 نمبرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ اس پہ کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں. کال اٹینڈ نہ ہو تو واٹس ایپ پہ اپنا میسج ڈراپ کر دیں, انشاءاللہ ہماری ٹیم رابطہ کرے گی. ان کی ٹیم آپ کو کال کرے گی. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن ان کیا. آئی ہوپ کہ اب کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی رمضان میں جو مہمان آتے ہیں جو رحمتیں آتی ہیں اگر وہ دل میں کوئی بھی بات لے کے جائے تو اٹ سیلف ہم اللہ کے بھی چور ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ نہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ٹیم کا بہت شکریہ, آپ نے رسپیکٹ دی. آپ لوگ قابل ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ یہاں پہ مہمان بنے اور آپ آئے بھی 27ویں شب میں رمضان کریم میں ہیں. تو جہاں ثواب ہے وہاں پر عذاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ہمیں عزت دی, آپ نے ہمیں عزت دی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.